اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے ہم ریاض الصالحین کی جلد اول اس کا چیپٹر نمبر 15 جو ہے 15 نمبر باب، وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے شکر اور اس کے حمد اور اسی ہی کی تعریف کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، جس نے ہمیں یہ مہلت دی، جس نے ہمیں اتنی ہمت اور توفیق دی، اور جس نے ہمارے دلوں کو اتنی نعمتیں اور اتنی رونائیاں عطا کی وہ کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے اور ہم سب کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اور ان کے احادیث اور سنت کی جو اذکار ہیں ہمارے سامنے، ان سے ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے اس حمد اور شکر کے ساتھ ساتھ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم رکھے، اس پر ہمیشگی عطا فرمائے، اور اس کے جتنے دنیا کے اور آخرت کے فوائد ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے نصیب میں کرے، اور اپنے فضل و کرم سے ان کو اتنا بڑھا دے کہ ہم آخرت میں خاص کر ان بندوں میں شمار ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب بندے یا کامیاب انسان یا لوگ کہہ کر قرآن میں مخاطب کیا۔ آمین یا رب العالمین۔ جی، تو آج کا جو چیپٹر ہم شروع کریں گے، بلکہ یہ چھوٹا سا چیپٹر ہے بالکل، اس کو آج ہم مکمل بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس کا موضوع ہے اعمال کی حفاظت کرنے کا بیان۔ اعمال کی حفاظت کرنے کا بیان، یا اس کو اگر مزید کلیریفائی کریں تو نیک اعمال یا نیکی کے کام جو بھی ہم کرتے ہیں ان کی حفاظت کرنے کا بیان۔ جیسا کہ پہلے ہم محسوس کر چکے، یا پہلے جتنی بھی احادیث آئیں، کہ کوئی ایک حدیث جو ہے وہ کسی ایک موضوع کی طرف اشارہ نہیں کرتی، بلکہ اکثر اوقات کئی دفعہ چھوٹی سی بالکل حدیث ہوتی ہے، ایک آدھ لائن کی، اس میں بھی بہت گہرائی ہوتی ہے لیکن ایک ہی موضوع ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات ایک حدیث جو ہے وہ بہت سارے موضوعات کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے، اس میں بہت سارے پیغامات اور بہت ساری اس کے مختلف قسم کی مطلب تفاسیر ملتی ہیں، مختلف قسم کی ہدایات ہوتی ہیں ایک ہی حدیث میں۔ ہم نے جو پچھلا باب پڑھا تھا کہ اعمال میں میانہ روی کا اختیار کرنا، اس چیپٹر میں ہم نے جو احادیث پڑھی تھی، اس میں بہت سارے جو موضوعات تھے کچھ احادیث میں، ان میں ایک یہ موضوع بھی بہت ہی واضح تھا اس میں کہ جو بھی عمل کریں انسان، جو بھی عمل کرے وہ اس طرح سے کرے کہ اس میں ہمیشگی ہو، وہ ہمیشہ کرے۔ ایسا نہیں کہ وہ اچانک سے اس کو کوئی جذبات میں آ کر یا کوئی دورہ پڑا اور اس نے کوئی کام شروع کر دیا، نیکی کا کام شروع کر دیا، کوئی نماز، فرض نماز تو پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کوئی نفل عبادت ایسی صبح تہجد اس نے شروع کر دی، یا اس طرح کے کوئی معاملات، یا اپنے مال دولت کو اس طرح سے لٹانا شروع کر دیا اچانک کسی جذبات میں آ کر، لیکن اس نے اپنے لیے ایسا سختی والا عمل شروع کیا کہ اس کو مطلب اس کے اوپر ہمیشہ قائم رہنا اس کے لیے ممکن ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ اکتا کر اس کو چھوڑ دے گا، تو جس کا مطلب ہے کہ اس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اعمال کی حفاظت کرنے کا بیان جو ہے، یا اعمال کی حفاظت در حقیقت یہی ہے کہ جو بھی آپ عمل کریں، جس نیت کے ساتھ کریں، وہ اس انداز سے کریں اور اتنی مقدار میں اور اتنی سہولت کے ساتھ اور اتنی مطلب پکی نیت اور پکے ارادے کے ساتھ کہ اس کو آپ نے ہمیشہ کرنا ہے،
اور جب آپ نے ایسی نیت کے ساتھ شروع کر دیا عمل تو اور اس کو ہمیشہ کرنے کا ارادہ کیا تو پھر اس کو ہمیشہ ہی کرنا ہے. یہی اعمال کی حفاظت ہے. یعنی اگر کسی نے ایک بیج بویا کوئی درخت کا، تو اب اس نے اگر بیج بو کر اس کو چھوڑ دیا تو اس کو تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس کو پانی دینا ہے، اس کو تھوڑا سا مطلب زمین جو ہے اس کو نرم کرتے رہنا ہے. وہ بیج جب نکلے گا شروع میں بہت ہی نازک سا ہوگا، اس کو حفاظت کرنی ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ جب بڑھے گا اس کو مسلسل اس کے پانی کا انتظام کرنا، اس کی زمین کا انتظام کرنا، اس کی کانٹ چانٹ کرنا. جیسے جیسے وہ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے اوپر رہے گی. تو جب تک وہ تناور درخت نہیں بنتا اس کی حفاظت کرنی ہے. ادروائز وہ کسی بھی وقت اگر حفاظت نہیں کرے گا تو کسی بھی سٹیج پر آ کے وہ درخت جو ہے وہ پودا ختم ہی ہو جائے گا. بلکہ جب وہ درخت بن گیا تو اس کے بعد بھی اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی کانٹ چانٹ کرنی ہے، اس کی زمین کو تیار کرنا ہے، اس کے پانی جو ہے وہ دیتے رہنا ہے. یعنی وہ جتنی دیر تک اس کی زندگی ہے اس درخت کی یا اس پودے کی وہ حفاظت کرتا رہے گا تو پھر ہی وہ پودا جو ہے وہ قائم و دائم رہ سکے گا. ادروائز وہ پودا جو ہے وہ مطلب خراب ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہ عمل جو ہے، جو اس کی محنت ہے وہ ضائع ہو گئی. تو اسی طرح سے اعمال کی حفاظت بھی ہے کہ جو بھی اعمال آپ مطلب نیت کریں اور اس کو کرنے کا ارادہ کریں، وہ چاہے بالکل تھوڑے سے ہوں لیکن ایسے ہوں کہ اس میں ہمیشگی ہو، اس میں مسلسل اس کو کرنے کی جدوجہد اس میں شامل ہوگی. تو پھر وہ اعمال جو ہیں وہ ایسے مطلب ایسا اس کا پھل دیں گے جیسا کہ ساری زندگی اس کا پھل ہمیں ملتا رہا. جس کا بہت ساری حدیث ہم نے پچھلے چیپٹر میں خاص کر یا اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھی، بلکہ پچھلے چیپٹر میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی جس کا مطلب یہی تھا کہ اگر کوئی شخص یا کوئی فرد کوئی ایسا عمل شروع کرتا ہے روزانہ کی بنیاد پر اپنی ٹھوس ارادے اور نیت کے ساتھ، لیکن کسی شرعی عذر کی وجہ سے، کوئی ایسا عذر یا کوئی ایسی وجہ جو اس کے اپنی مطلب استطاعت میں نہیں تھی، اس کی وجہ سے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، اگر وہ کچھ عرصے کے لیے یا کچھ وقت کے لیے وہ عمل نہیں کر پاتا کسی ایسی مجبوری کی وجہ سے جو واقعی اس کے اپنے بس سے باہر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس عمل کا اجر جو ہے، جو جس پیریڈ کے دوران یا جس عرصے میں اس نے وہ عمل نہیں کیا، جو نہیں کر سکا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس کا اجر شمار کریں گے جس طرح کہ اس نے اس کا مطلب وہ عمل کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے لیے فضیلتیں اور ہمارے لیے انعامات بکھیرے پڑے ہیں، ان کو صرف جمع کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت. اگر کوئی صاحب حیثیت نہیں ہے تو کوئی کسی کو تعلیم یا کسی کو درس دینا شروع کر دے، کچھ تھوڑا تھا پڑھ کے کسی کو پڑھانا شروع کر دے. اگر کوئی بہت زیادہ مالدار نہیں ہے، تھوڑا بہت مالدار ہے، تو روزانہ کا کوئی چند روپے اگر وہ صدقہ کرنا شروع کر دے. پاکستان میں یا انڈیا میں اگر دیکھیں تو چند روپے مطلب 5-10 روپے کی تو کوئی اتنی اہمیت نہیں. جو غریب سے غریب بندہ بھی 10 روپے جو ہے نا اس کو کچھ نہیں سمجھتا. لیکن اگر کسی کی استطاعت ہے تو وہ اتنی سی رقم جو ہے وہی وہ ڈیلی بیسس پہ یا منتھلی بیسس پہ تھوڑی سی اماؤنٹ بالکل اس کو شروع کرے اور اس کو ہمیشہ کرنے کی نیت کرے اور اس کو ہمیشہ پھر اس کے اوپر قائم رہے. تو یقیناً یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بارش کا قطرہ ہے. بارش ہم نے قرآن کی آیات میں ذکر کیا تھا پچھلے کچھ دن پہلے کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادل جو ہیں وہ بھاری بادلوں کو اٹھا کر لے کر آتا ہے، وہ ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے نظام کے تحت، اور وہ اس میں بہت ہی زیادہ میںھ اور بہت ہی زیادہ بارش ہوتی ہے. اور اس کا اندازہ تب ہمیں پڑتا ہے ایک آدھ قطرہ جب پڑتا ہے ہمارے جسم پر یا زمین کے اوپر تو اس کی تو کوئی وقت نہیں لگتی، لیکن وہی بادل جب بارش برساتا ہے صحیح کھل کر، اور وہ کبھی سیلاب کی صورت میں یا کبھی بہت زیادہ می کی شکل میں آتی ہے، تو اس کا اگر وزن کریں تو ہزاروں ٹن کے حساب سے ہو جاتا ہے. تو ہم یہی سمجھے کہ وہ ہم جو چند روپیہ یا ایک چھوٹی سی محنت یا کوشش یا ہلکی پھلکی سی کوئی بھی ایکسرسائز جو اللہ تعالیٰ کی مطلب رضا کے لیے ہم کریں، تو وہ جب اس کو ہم جمع کریں گے تو اس کا وزن انشاءاللہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ہم سے
مطلب ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور پھر اگر آپ کی ٹھوس نیت اور ٹھوس آپ کی جد و جہد اس میں شامل ہے تو اس کی کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ اس کا وزن جو ہے وہ بھی اللہ کے حضور جو ہے بڑھتا ہی چلا جائے گا, اور اس کا یقیناً پھر نفع جو ہے ہمیں آخرت میں ہی ملے گا. اس دنیا میں تو اگر کوئی یہ خواہش کرے کہ کسی نیکی کا عمل اس دنیا میں مل جائے تو اللہ کی رحمت ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہمیں یہ خواہش کرنی چاہیے کہ ہمارے دنیا میں جو اعمال ہیں مطلب اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں تو ضرور اور ضرور اللہ تعالیٰ دے, کہیں دنیا میں ہی ہم اعمال ضائع نہ کر بیٹھیں. جیسا کہ ہم نے یہ دیکھا یا اس چیپٹر کی کچھ احادیث میں دیکھیں گے کہ اگر شدت پسندی کی وجہ سے کوئی عمل کیا تو اس کا کچھ فائدہ نہیں, وہ یہیں پہ ضائع ہو گیا. اگر کسی نے جذبات میں آ کر اچانک سے تہجد کے 8-10 نفل جو ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیا اور ساری رات قرآن پڑھنا شروع کر دیا, تو اس چیز سے منع کیا گیا. تشدد یا سختی دین میں نہیں لے کر آنی, اس کو آسانی کے ساتھ آپ انجام دو. جب اس کا آپ کی طبیعت جب اچھی ہے, آپ کو اچھا وقت جو ہے میسر ہے, اس وقت میں آپ اس کو انجام دیں تو اس کو آپ کو عبادت کرنے کا یا وہ نیک عمل کرنے کا مزہ بھی آئے گا اور اس کا اجر بھی انشاءاللہ بہت زیادہ ہو جائے گا. تو اسی مختصر کی سے انٹروڈکشن کے بعد ہم شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ آج کا سبق. چیپٹر نمبر 15. اس میں حسب معمول شروع میں کچھ آیات ہیں قرآن مجید سے کوٹ کی گئی ہیں. اس میں پہلی آیت ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور جو حق باتیں اتری ہیں ان کے لیے جھک جائیں. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور جو باتیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اتار دی ہیں ان کے لیے وہ جھک جائیں, ان کے دل جھک جائیں, وہ جھک جائیں, وہ ایمان والے جھک جائیں, اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئیں, پس ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. پس ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو جائے. ان پر مدت لمبی ہو جائے اور دل سخت ہو گئے, کیا مطلب کہ انہوں نے اپنے اوپر سختیاں کر دیں یا اپنے اوپر کچھ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اپنا لیے جو کہ شریعت میں نہیں تھے, لیکن انہوں نے اپنے اوپر انڈیل لیا, اپنے اوپر انہوں نے لاگو کر لیے, اور ایک وقت یہ آیا کہ وہ اس سے اس قدر نالاں ہو گئے کہ ان کے لیے ممکن نہ رہا کہ اس پہ اوپر عمل کریں, تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. یا پھر یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا عمل انہوں نے اختیار کر دیا جس کا اللہ تعالیٰ نے تو حکم نہیں دیا, یا اللہ تعالیٰ کی کسی صحیفے میں یا کسی نبی نے کچھ اس کی تعلیم نہیں دی, لیکن وہ خام خواہ سے ہی اپنے اوپر انہوں نے مطلب طاری کر لیا اور اس کے اوپر سخت ہو گئے. تو اس کے مختلف پہلوؤں سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کی تعلیمات کے خلاف یا اس کی تعلیمات کے بغیر یا اس کے کسی مطلب کسی حکم کے خلاف جا کر کوئی دوسرا حکم اپنے اوپر لاگو کر لینا, جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ اونٹ کا گوشت انہوں نے خواہ خواہی سے اپنے لیے حرام قرار ٹھہرایا تھا, بلکہ رہبانیت جو ہے وہ آج بھی ان میں ہے, جو مطلب ساری دنیا کی یعنی کہہ لیں کہ چھوڑ کر دنیا کی یہ رونائیاں جو ہے ان کے اس نظریے کے مطابق کوئی شادی نہیں کرنی, کوئی اس طرح سے عمل نہیں کرنا, بس وہ لوٹا تسبیح پکڑا اور جنگلوں میں نکل کے اور وہیں پر جا کے اللہ اللہ کرتے رہے. تو ایسی چیزوں سے بھی منع کیا گیا ہے, بلکہ واضح حدیث ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور سختی غضب کا باعث بھی بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اگلی آیت ہے, اگلی آیت بھی سورہ حدید سے ہے, سورۃ الحدید سے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے رسولوں کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ہم نے انہیں انجیل دی اور ہم نے ان کے پیروکاروں کے دلوں میں شفقت اور رحمت رکھ دی, اور دنیا کا ترک کرنا جو انہوں نے گھڑ لیا تھا ہم نے اسے ان پر نہیں لکھا تھا. دنیا کا ترک کرنا, یہ وہی بات آ گئی, دنیا کا ترک کرنا جو انہوں نے گھڑ لیا تھا ہم نے ان پر نہیں لکھا, ہم نے ان پر نہیں لکھا تھا مگر اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کو, یعنی ہم نے ان کے لیے ضروری قرار دیا تھا کہ اللہ کی رضامندی تلاش کریں, یا انہوں نے رہبانیت اس غرض سے گھڑی تھی کہ اللہ کی رضامندی تلاش کریں.
ٹھیک ہے، دونوں اس کے مطلب ہیں. یا تو اس کا مطلب یہ ہے مگر اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کو اللہ تعالیٰ نے، اگر ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی رضامندی تلاش کرنے کو ضروری قرار دیا تھا. یا دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے رہبانیت تو اس غرض سے گھڑ لی تھی کہ اللہ کی رضامندی تلاش کریں. بہرحال پس انہوں نے اس کا اس طرح سے خیال نہیں رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرنے کا اس طرح سے خیال نہیں رکھا جس طرح سے اس کا خیال رکھنے کا حق ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرنے کا حق ہے اس طرح سے انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا. اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرنے کا حق یا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا. اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے. اس میں شرک کی اگر کوئی ملاوٹ ہے تو اس کو دور کرنا ہے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رہنمائیاں ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے جو مطلب کار ہیں، دنیا کے جو کام ہیں ان کو انجام دیتے ہوئے اسی دنیا کی آزمائش میں رہتے ہوئے آپ کو اللہ کے لیے جو وقت نکالنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا ہے. یہی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش ہے. اور اسی کے بعد سورہ نحل کی آیت نمبر 92 ہے، 92 نمبر آیت. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے نہایت محنت سے کاتے ہوئے سوت کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ آیت بھی بہت ہی وسیع اور حکمت بری ہے کہ اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے نہایت محنت کے ساتھ کاتے ہوئے سوت کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. سوت کو کاٹنا یعنی را کاٹن جو ہے اس کو لے کر اس سے سوت یا دھاگا بنانا جو ہے یہ ایک بہت ہی مشکل امر ہے. اس کو سوت کو پہلے وہ کاٹن کو لے کر اس کو صاف کرنا، اس کو کیٹیگرائز کرنا، یعنی کہ پھر اس کی جو سٹیجز ہیں، ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی تاریں بنانا، پھر اس کو کیا کہتے تھے وہ چرخہ کہتے تھے، چرخے کے اوپر چڑھا کر پھر اس کو بل دے کر اس کو دھاگے کی شکل میں ڈھالنا. یہ ایک بڑا محنت طلب کام ہے اور بڑا وقت اور مشقت اس میں شامل ہوتی ہے. لیکن کوئی ایک عورت جو اپنی محنت سے کاتے ہوئے سوت کو مطلب بعد میں اس نے دھاگا جو بھی اس نے رسی وغیرہ بیل دے کر بنائی ہے اس کو اگر وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تو اس کا مطلب اس نے ساری محنت اپنی ضائع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس عورت کی طرح مت ہو جانا، کوئی ایسا عمل نہ اختیار کر لینا جو اللہ کے یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے خلاف ہو یا شریعت کے کسی خلاف ہو کہ وہ تمہارے عمل کو ضائع ہی کر دے بالکل. اور اسی طرح سے پھر آخری سورۃ الحجر کی یہ آیت ہے، اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے. اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، یعنی ساری زندگی اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہ، اتنی عبادت جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتائی ہے اور حدیثوں سے ملتا ہے کہ جتنی آسانی سے تم کر سکتے ہو اس کی مزید ایکسپلینیشن کے مطابق اس کو مسلسل کرو. یہ فرض عبادات کے علاوہ نفلی عبادات کی تلقین زیادہ ہے. فرض عبادات تو ہر حال میں کرنی ہی کرنی ہے، اس کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا. کوئی یہ اپنے ذہن میں مت بٹھا لے کہ فرض عبادات جو وہ بھی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق جب ہمیں ٹائم ملا، اگر کوئی عذر تو بہت ہی ان کے بھی کچھ عذر موجود ہیں لیکن ان کا پھر کفارہ یا بعد میں اس کی جو قضا ہے وہ ہے. لیکن نفلی عبادات کی یہاں پر بات ہوتی ہے، جو بھی صدقہ خیرات کرنا ہے نفلی یا کوئی بھی کوشش کرنی ہے جو نفلی ہے جو فرض نہیں ہے اس میں ہمیشگی لانے کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے. بڑھتے ہیں حدیث کی طرف. حدیث نمبر 1 جو ہے اس چیپٹر کی 153/1 یہ اس میں حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جو اس سے ما قبل باب نمبر 14 یعنی پچھلے باب میں ایک حدیث جو گزری ہیں ان میں سے ایک حدیث میں ایک ٹکڑا ہے، اس میں سے ایک حدیث نمبر 142/1 یعنی پچھلے باب میں جو حدیث گزری ہیں اس میں ایک حدیث کا ایک متن یہاں پر کوٹ کیا ہے. اس میں سے ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جسے اس کا کرنے والا ہمیشہ کرے. اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جسے اس کا کرنے والا ہمیشہ کرے.
یعنی کہ ایسا عمل جس میں ہمیشگی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے، چاہے وہ بالکل تھوڑا سا ہو، چاہے وہ بالکل ہلکا سا ہو، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کرنے کے لیے وہ عمل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پسند رکھتا ہے، بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ اس کی بہت ساری تفصیل ہم نے پڑھی ہے پچھلے چیپٹر میں۔ اگلی حدیث 154/2، حدیث نمبر 2، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رات کے وظیفے یا اس کے کچھ حصے سے سو جائے، اپنے رات کے وظیفے یا کچھ حصے سے سو جائے، یعنی کوئی شخص ہے جو رات کو مسلسل کوئی وظیفے سے مراد یہاں پر کوئی نفلی عبادات وغیرہ کرتا ہے اور مسلسل کرتا رہتا ہے، لیکن کچھ حصہ اس کا چھوٹ جائے یا اس کے کچھ حصے سے وہ سو جائے، وہ نہ ادا کر سکے، اور وہ اسے فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز کے درمیان پڑھ لے، یعنی رات کے جو اس نے کوئی نفل عبادات کرتا ہے وہ کسی وجہ سے وہ چھوٹ جائے رات کے وقت، تو وہ صبح فجر سے لے کے ظہر کی نماز کے درمیان اس کو پڑھ لے تو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے گویا اس نے اس کو رات ہی پڑھ لیا تھا۔ یہ مسلم کی روایت ہے کہ اگر وہ مسلسل رات کو کچھ نفلی عبادات کرتا ہے اور کسی وجہ سے وہ رات کو نہیں پڑھ سکا تو صبح فجر سے لے کے ظہر کی نماز کے سے پہلے اس کے درمیان کسی بھی وقت اگر وہ کر لیتا ہے، اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ایسے ہی شمار کریں گے جیسے اس نے رات کو اسی طرح سے اٹھ کر وضو کر کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی یا اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ نفل پڑھے اتارے۔ اس کے فوائد میں یہاں پر ذکر ہے کہ حزب یہاں پر یہ حزب کو تھوڑا سا حصہ اس کا جو ہے اس کے لیے یہاں پر شمار ہوا ہے۔ حزب حصے یا جزو کو کہتے ہیں۔ حزب اصل میں گھاٹ پر پانی لینے کی باری کو کہا جاتا ہے۔ گھاٹ پر پانی لینے کی باری یعنی مطلب پہلے زمانوں میں پانی لینے کے لیے کنویں وغیرہ سے یا گھاٹ سے کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑتا تھا لائنوں میں، تو حزب جو ہے وہ اس عمل کو کہا جاتا ہے۔ پھر یہ اس وظیفے کے لیے استعمال کیے جانے لگا جو انسان اپنے طور پر نفلی عبادات کے لیے مقرر کر لیتا ہے۔ بہرحال مثلاً میں اتنے نوافل یا قرآن کا اتنا حصہ یا فلاں عمل روزانہ کروں گا، جو اگر کسی نے نیت کر لی کہ میں اتنا سا عمل نفلی عمل جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کروں گا تو اس کو حزب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے حزب میں سے یا اپنے اس عمل میں سے کچھ حصہ اگر اس میں رہ گیا جس کا حدیث میں تذکرہ ہے، اچھا اس میں اس امر کی ترغیب ہے کہ اپنے اوراد، یعنی اپنے اوراد سے مراد ورد جو ہیں ان کی جمع ہے، جو آپ کے ورد جو ہیں اس طرح کے نفلی عبادات کے، اس کی حفاظت کی جائے۔ نیز کسی سے اس کا ورد رہ جائے، اگر کسی سے اس کا ورد یا اس کو وہ نفلی عمل رہ جائے تو وہ اسے قریب ترین وقت میں ادا کر لے تو اسے اس کے ورد کا پورا اجر ملے گا، اس کے بے وقت ہونے سے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ اگر کسی وجہ سے، کسی شرعی وجہ سے، جان بوجھ کر نہیں، کسی شرعی وجہ سے اگر وہ اس وقت پر ادا نہیں کر سکتا تو دوسرے وقت پر اگر وہ ادا کر لے تو اس کا اجر جو ہے وہ پورا ملے گا۔ اس کی قضا نہیں ہے، یہ نفلی جو بھی عبادت ہے اس کی قضا نہیں ہوتی، شاید ہم آگے پڑھیں گے ابھی، لیکن اگر وہ ادا کر دے تو اس کا اجر جو ہے وہ ضرور مل جاتا ہے اسی طرح سے۔ اگلے حدیث نمبر 3 ہے 155/3، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تم فلاں شخص کی طرح نہ ہونا، وہ رات کو قیام کرتا، نوافل وغیرہ پڑھتا تھا، یعنی طاقت سے زیادہ، پھر اس نے اکتا کر رات کا قیام چھوڑ دیا۔ رات کی عبادت کرنا حد سے زیادہ اپنے اوپر مشقت کر کے، اپنے اوپر سختی کر کے بعد میں اس کو چھوڑنا پڑ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا اس حدیث سے، یہ بہت ہی واضح ہے کہ فلاں شخص، کسی شخص کا نام نہیں لیا لیکن اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تاکہ اس کا عمل ظاہر ہو گیا کہ اس کی طرف لوگ جو ہے راغب نہ ہو یا اس سے وہ نصیحت حاصل کریں کہ رات کو اگر وہ نفل پڑھتا ہے اپنی طاقت سے زیادہ اور پھر اس نے اس کا اکتا کر اس کا قیام جو ہے وہ چھوڑ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہیں اس شخص کی طرح نہ ہو جانا۔ میری زندگی میں بھی کچھ ایسی مثالیں میرے سامنے ہیں، مطلب کچھ اس طرح سے معاملات
ایک شخص تھا، یہ بہت پہلے کی بات ہے، کہ وہ مطلب اس نے کوئی کام شروع کیا جب سونار کا کام شروع کر دیا، کہہ لیں سونار کا کام شروع کیا، سیکھنا شروع کیا. تو جب وہ سیکھنا شروع کیا تو اسی دوران میں اس کو تھوڑا سا دین کی طرف رغبت ملی، یا تھوڑا سا وہ دین کو اس نے سمجھنے کی کوشش کرنا شروع کر دی. تو جب اس نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی شدت کے ساتھ، اپنے آپ کے اوپر طاری کر کے یا اپنے اوپر سختی کر کے جب اس نے کوشش کی، تو اس نے دیکھا کہ یہ تو جو کام میں سیکھ رہا ہوں اس میں تو بے ایمانی بہت ہے، اس میں تو مطلب فراڈ بہت زیادہ ہے، اس میں بتاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. تو وہ اس نے بنایا یا اپنا سیکھا سکھایا کام جو ہے وہ اس کو اس لیے چھوڑ دیا کہ نہیں، یہ تو مطلب اللہ تعالیٰ تو بہت ناراض ہوگا اس سے، یہ تو بہت سختی والا کام ہے، یہ بہت ہی گناہ والا کام ہے اس طرح سے. تو اس نے اس کو چھوڑ دیا، دوسرا کام شروع کر دیا، تیسرا کام شروع کر دیا. حتیٰ کہ یہ وقت آیا کہ اس نے اسلام کو تو 2-4 مہینے میں ہی، بلکہ 2-4 ہفتے میں ہی جو اسلام کی طرف رغبت ملی تھی، یہ حقیقی واقعہ ہے، اسلام کی طرف رغبت جو ہے وہ تو 2-4 ہفتے میں ہی اس نے چھوڑ دی. لیکن دنیا میں بھی پھر وہ تنہا ہی رہا، دنیا کے بھی کسی کام میں اس نے دل من نہیں لگایا اس طرح سے. تو یعنی کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ نے دین کا کام کو شروع کرنا ہے تو اس کے اوپر ہمیشگی جب تک نہیں ہے تو وہ دین کا کوئی فائدہ نہیں دے گا، وہ عمل آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس کو ایسی ہمیشگی کے ساتھ کریں کہ وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے اور دوسروں کے لیے وہ مشعل راہ بھی رہے. اس کے فوائد میں یہاں پر یہ جو ذکر ہوا نا کہ فلاں شخص نام لیے بغیر یہاں پر مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کی یہاں پر وضاحت کی گئی ہے اس کے فوائد میں کہ حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جس شخص کے اندر کوئی قابل مذمت چیز ہو، کوئی اس طرح کی برائی یا کوئی ایسی چیز کا ذکر ہو جو منفی رجحان ہے، تو اس شخص کا نام تو نہ لیا جائے، البتہ اس فعل کا تذکرہ کر دیا جائے تاکہ لوگ اس فعل سے اجتناب کریں. یعنی کسی کے اگر قابل مذمت کسی عمل کا ذکر کرنا ہے، جیسے میں بھی اکثر کرتا ہوں، تو اس میں اس کا نام لینا ضروری نہیں، لیکن اس کا جو فعل ہے، جو اس کا عمل جو ہے، اس کو وضاحت اس کو بیان کر دیں تاکہ لوگ جو ہیں سننے والے اس کے عمل سے اجتناب کریں، اس کے عمل سے ان کو رہنمائی ملے، نہ کہ اس نام لینے سے اس شخص کا نام جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، وہ ظاہر ہے اس کی پھر مطلب جگ ہسائی ہوگی یا لوگ اس سے مطلب باتیں کریں گے یا اس طرح کے معاملات. تو اس کا ایک بہت ہی جو اچھا طریقہ جو ہے وہ اس حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے. اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ انسان جس عمل خیر کو شروع کرے تو اس پر ہمیشگی کرنا پسندیدہ ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرنا پسندیدہ ہے. اور تیسری بات، نفلی عبادات اور اعمال خیر میں طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. اس کا نتیجہ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ انسان اکتا کر اسے چھوڑ بیٹھتا ہے. اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 4، آخری حدیث ہے اس چیپٹر کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کسی تکلیف یا کسی وجہ سے رہ جاتی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز یعنی رات کی جو عبادت تھی ان کی، وہ کسی وجہ سے اگر رہ جاتی، کسی تکلیف یا کسی وجہ سے رہ جاتی، تو آپ دن کو 12 رکعت پڑھ لیتے تھے. اگر وہ کسی وجہ سے رہ جاتی تو آپ دن کو 12 رکعت نماز پڑھ لیتے. جیسے پہلی حدیث میں ایک گزرا ابھی کہ فجر سے لے کے ظہر کے درمیان کے کسی بھی وقت اگر وہ مطلب عمل کر لے، اگر وہ عبادت جو بھی اس نے نفلی کی ہے تو وہ پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کا پورا اجر دیتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پر ہے اس حدیث کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر رات کو نماز کسی وجہ سے چھوٹ جاتی تو آپ دن کو 12 رکعت پڑھ لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا جو معمول تھا وہ 10 رکعت کا تھا. 8 نوافل تھے اور اس کے بعد پھر 2 جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں وطر کے جو 3 رکعت کہتے ہیں نا، وطر تو ایک ہے، میرے ذہن سے نکل گیا اچانک، مجھے لگتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں. بہرحال ایک رکعت وطر کا ہوتا تھا، 2 رکعت وطر کے سے پہلے جو نفل ہوتے تھے، اور 8 جو نفلی عبادات ہیں وہ ہوتی تھی. جی شفیق صاحب کیا تھا وہ؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیا نام ہے، دو شفا ہوتے ہیں. ہاں شفا، دو شفا ہاں والشف شفا والوتر، والشف شفا والوتر، اس کا بالوتر. نام جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آٹھ رکعت نفل ہوتے تھے، دو شفوں کے اور ایک جو ہے وہ وتر ہوتا تھا. اس طرح سے وہ 11 رکعات پڑھتے تھے. یہ روزانہ کا ان کا معمول تھا. بہرحال یہ حدیث بھی ہمیں بہت ہی اچھی رہنمائی دیتی ہے، اور اس کے فوائد میں یہاں پر تذکرہ ہے کہ نوافل کی قضا اگرچہ ضروری نہیں، تاہم اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے تو مستحب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ہمیں واضح ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا یہ جو چیپٹر ہے یہ بھی آج مکمل ہو گیا، اور اس میں بھی پچھلے ہی چیپٹر کے ملتے جلتے ہمیں کچھ لیسن جو ہیں وہ ملے ہمیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کا صحیح فہم اور صحیح سمجھ بوجھ جو ہے وہ عطا فرمائے، اور ہمیں اس پر صرف الفاظ میں ہی نہیں اپنے آپ کو گھمانا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ اس کے اوپر ہم پریکٹیکلی عمل بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کریں. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر کسی کے پاس کوئی پوائنٹ ہے تو آپ ضرور ایڈ کریں یہاں پر انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا وہی میسج ہے کہ انشاءاللہ کل باذن اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ اگر چاہے گا تو سورج نکلے گا، نہیں تو اس کی مرضی ہے. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی کل صبح جو ہے جمعہ ہے، اور آپ سے فرمایا کہ جمعرات کی رات کو اور جمعے کو مجھ پہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود پڑا کریں. اور اس میں جمعہ والے دن یعنی کہ زیادہ تر بتایا گیا کہ عصر سے لے کے مغرب تک یہ قبولیت، دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت بتایا گیا ہے. تو مسجد میں جلدی جانا اور اعتکاف پڑھنا، یہ سارے اعمال جو ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو توفیق دے کے ان اعمال کو پہلے وقت میں کرنے کی، اور پہلے وقت مسجد میں جانے کی، پہلی صف میں کھڑے ہونے کی، کیونکہ پہلی صف میں جو جاتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفر کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور پہلی صف کیا صف ہے، آپ نے بتایا، کسی کو اگر پتہ لگ جائے کہ پہلی صف میں کتنا ثواب ہے تو وہ قرآن اندازی کرے. تو دیکھیں پہلی صف کا کتنا اجر ہے، کتنا اس کے لیے کہا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ اللہ ہمیں جمعہ والے دن یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. اللہ عالم بالثواب. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا. اور کیا نام ہے شعیب بھائی، میں پچھلے جمعے الحمدللہ نے توفیق دی ہے، الحمدللہ رب العالمین. میں اپنی بڑائی بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے پہلے بھی لوگ جناب اللہ دروازے پہ کھڑے تھے، حالانکہ جناب اللہ دروازہ ابھی اوپن نہیں ہوا تھا، باہر کھڑے تھے. سبحان اللہ. دیکھیں کہ میں نے پہلے وقت میں انٹر ہونا ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو وقت پہلے وقت میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اونٹ کی قربانی کا ثواب، پھر وہ کرتے کرتے انڈا رہ جاتا ہے. اور انڈے کے بعد بھی اللہ معافی دے جناب اللہ لوگ آتے ہیں انہیں انڈے کا بھی نہیں ملتا. سبحان اللہ. اور پھر وہ فرشتے جو ہیں، جو جب خطیب خطبے کے لیے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے اپنے دفاتر جو ہے، سجلات جو ہیں وہ بند کر کے وہ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. تو میرے کہ جب خطبہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ان کا نام ہی نہیں درج نہیں ہوتا. سبحان اللہ اکبر. دیکھا کتنی بڑی محرومی ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہاں جی ٹھیک ہے نا. تو حاضری نہیں ہوتی، جس بندے کی حاضری نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ اس کو جانے کا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو دین کی سمجھنے کی، دین پہ چلنے کی، دین کی باتیں ایک دوسرے کو بتانے کی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے اشفاق بھائی آپ دیکھیں. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اجازت چاہتے ہیں پھر آج کی مجلس سے. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ تھوڑا سا وقت جو 10 منٹ آگے کریں گے، تو کوشش کریں کہ وقت کے اوپر ہی ہم شروع کریں، کیونکہ ابھی یہاں پر آفیسز وغیرہ کا وقت ہوتا ہے تو تھوڑی جلدی ہوتی ہے سب کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنے اس مقصد میں اپنے آپ کو قائم رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو سختیاں ہیں یا آج کل کی جو آزمائشیں اس وبا کی شکل میں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، اس کو دنیا کو پورے اس سے چھٹکارا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس سے ہمیں اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسائل جو ہیں ظاہری اور باطنی، ہمارے گناہ جو ہیں
اور آج کل جو خاص کر آج کل کے جو فتنے ہیں، جو فتنہ دجال کی جو بہت بڑی بڑی نشانیاں ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیں محفوظ رکھے، ہماری آئندہ نسل کو خاص کر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جس کے لیے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اور بہت ہی بڑے بڑے چیلنجز ہیں کہ ان کا ابھی مطلب اگر تھوڑی سی آپ نظر دوڑائیں تو اس کا ہمیں اندازہ ابھی سے ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری نسل کی اور ہماری جو جنریشن ہیں ان کے سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔